والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والعزم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد بلد جلد جسد يسد يسب سهب كرب ليت له ولا وسيم جسيم لزيم نزيم نازم منازم له ولا مكابر له ولا منازر له ولا منازر له ولا مقابل له ولا مفارق له ولا مساوي له ولا فريق فرق فرق فوق له ولا قسيم قسم 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 له ولا مثيل مثل مثال له. صل على منال محمد صل على كمال محمد صل على جمال محمد صل على انوار محمد صل على اشكار محمد صل على افكار محمد صل على شرق غرب محمد صل على صحاب الاكبار محمد صل على بيت اطهار محمد صل على يدي رجلي محمد صل على سدرة المنتهى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدقت يا رب العالمين. دیروز در بستان سرا دیروز در بستان سرا ہما توتیاں خوشنما پڑھتی تھی ناتے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق ہیں ڈالے ہوئے سر دوت ہیں کہتی تھی اپنے ذوق ہیں کشفت تجھا بجمالہ اور بلبلیں بھی لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیعوں خصالہ اور چڑیوں کے سن کے چہچہے عاشق والا کیوں چپ رہے لازم ہے ہم پہ پھر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. سارے مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. شروع تو لے کے آخر تک ہر بندہ بلند آواز میں نال بارگاہ رسالت کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. حمد و صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں
بھائی محمد شبیر اور ان کے حلقہ احباب جنہوں نے حضور سیدی و سندی محبوب ربانی قطب سبحانی حسنی حسینی سید حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حوالے سے پیاری پاک کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ انہوں نے یہ نیت فرمائی ہے اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے کہ ہر مہینے کا دن 11واں رات 12واں اسی چوک کے اندر 11 شریف کے حوالہ سے محفل پاک کا انعقاد ہوا کرے گا، اور تمام عشاقان مصطفیٰ کو، عشاقان اولیاء کو دعوت ہے، عام دعوت ہے کہ جو بھی آئے، جتنوں کو بھی ساتھ لائے، یہ خوش آمدید کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب کائنات ان کی اس کوشش کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ ہر لحظہ ہے رحمت کی برسات مدینے میں، ہر لحظہ ہے رحمت کی برسات مدینے میں، فیضان محمد ہے دن رات مدینے میں، پلکوں پہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی، پلکوں پہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی، لے جائیں گے اگر مجھ کو حالات مدینے میں، کچھ ہار درودوں کے ہیں، کچھ ہار درودوں کے ہیں، زادے سفر میرا لے جاؤں گا اشکوں کی برسات مدینے میں، اور عرشی بھی سوالی ہیں، فرشی بھی سوالی ہیں، عرشی بھی سوالی ہیں، فرشی بھی سوالی ہیں، ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، دربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا، سنتے ہیں مسائل کی ہر بات مدینے میں، جس ذات کی برکت سے ہے نام ظہوری کا، جس ذات کی برکت سے ہے نام ظہوری کا، ہے جلوہ نما ہر سو وہ ذات مدینے میں، ہر لحظہ ہے رحمت کی برسات مدینے میں، فیضان محمد ہے دن رات مدینے میں، اور پلکوں پہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی، لے جائیں گے اگر مجھ کو حالات مدینے میں، کیونکہ انسان کو مال و زر لے کے نہیں جاتا، انسان کا مقدر لے کے جاتا ہے، انسان کا عشق لے کے جاتا ہے کہ وہ آمینہ بلال کے ساتھ عشق کتنا کرتا ہے، محبت کتنی کرتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے، جس روح سے کرتا ہے، جس دل سے کرتا ہے، پھر خالق لم یزل اپنے پیارے محبوب کے توسل سے اپنے گھر کی بھی زیارت عطا فرماتا ہے، اور اپنے یار آمینہ کے لال کے گھر کا دیدار بھی نصیب فرماتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے اور وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ اور آج کا ہماری گفتگو کا عنوان جس طرح میں نے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ حضور سیدی و سندی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ ولی ہوتا کیا ہے، ولی ہوتا کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے لائق، ولی کا معنی ہے دوست۔ اور آج کے دور کے اندر کچھ سوالات یہ ہوتے ہیں، دینے والی ذات رب کی ہے،
دینے والی ذات بولو بھی یار دینے والی ذات رب کی ہے، پھر ولیوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ چلو داتا کی نگری میں چلتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، آپ ہم کو سمجھائیے کہ ولی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ حضور داتا علی حجویری کہتے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، چوک چوراہے پہ ٹپے پہ بیٹھا بابا نہیں ہے کہ جس نے برسوں سے لباس نہیں بدلا، برسوں سے نہایا نہیں، لوہے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، شریعت کی جی توڑ مخالف کرتا ہے، یہ وہ بابا نہیں ہے، یہ وہ بابا ہے کہ جس نے داتا کی نگری سے یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی سرزمین پہ مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر جو نہیں مانتے تھے نا، نہیں مانتے تھے کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، اسی مسجد میں کھڑے کھڑے بیت اللہ کی زیارت کروائی ہے، یہ وہ ولی کامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے، آپ کا نام تھا علی، کہا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، میرے دل میں بھی خیال آیا، کہا میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہا تھا، وضو کرواتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ جس رب سے میرا پیر مانگتا ہے، میرا ولی کامل میرا مرشد مانگتا ہے، میں بھی تو اس رب سے مانگ سکتا ہوں نا، پھر میں ولی کیوں پکڑتا ہوں، پھر میں ولی کیوں پکڑتا ہوں؟ کہا ابھی یہ بات میرے دل میں تھی، دل میں، کہا کہ میرے پیر میری طرف دیکھ کے نہ مسکرائے، کہا علی رب نے ولی کا مرید اور پیر کا رشتہ ایسے ہی رکھ دیا، فرمایا کہ جب رب کسی کو دینے پہ آتا ہے نا تو رب اپنے محبوب بندے کی غلامی ادا کر دیتا ہے، جب رب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو کسی اپنے دوست کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دے دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب اپنی عطائیں نازل کرنا چاہتا ہے تو رب اپنی بارگاہ میں بعد میں بلاتا ہے، پہلے اپنے کسی ولی کامل کی چوکھٹ پہ جھکاتا ہے تاکہ پہلے آکے اپنے ضمیر کو وضو کروا، پھر میری چوکھٹ پہ سجدہ دے، پھر جب تو میرے ولی کے ساتھ اپنی سنگت کو مضبوط کر لے گا، میں رب ہو کے تیرے اوپر رحمتوں کا نزول کروں، اس لیے یہ ولیوں کا رشتہ ہے۔ اور حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی آپ کوئی عام بندے نہیں تھے، آپ حسنی حسینی سید تھے۔ آج کل نام کے شاہ بڑے مل جاتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو شاہ جی کہلانے کے لیے تیار ہے، تو یہاں پر آج آپ کو ایک مین مسئلہ سمجھا دوں۔ ایک منٹ واسطے پیشوا کو مانگے بند کر، ایک ہے سید، ایک ہے شاہ، تو جو ہے ایک ہے سید اور بولو بھی بھائی الجبر کا سوال کوئی نہیں کہ کاپی پان سے لے کے جڑا ہے وہ کرنا، ایک ہے سید اور دوسرا ہے شاہ۔ اب اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے، سید وہ ہوتا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاتقہ راکعہ ساجدہ مفسرہ محدثہ محققہ مفقہہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہو، ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ اور سادہ کر لیں، اور سادہ کر لیں، میدان کربلا سے ایک سید بچا تھا، ایک سید جس کو امام زین العابدین نے، آپ کی جتنی اولاد ہے ان کو سید کہیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ اور آسان کا امام حسن اور امام حسین کی جتنی اولاد ہے ان کو کیا کہیں گے؟ سید۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی باقی ازواجات میں جتنی اولاد ہے ان کو سید نہیں کہیں گے، ان کو شاہ کہیں گے۔ کل سمجھ آ گئی؟ اتنی سی تعریف ہے، اور ہر بندہ، اور ایک اور بات سمجھ لیں
کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ہم کیسے اس کا فرق کریں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے واقعتاً وہ سید ہے واقعتاً شاہ ہے۔ تو ہمارے استاد محترم اس کا سمپل سا جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نامینیٹ کر کے کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں آل مصطفیٰ ہوں یا اولاد علی ہوں، ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی تعظیم کریں گے، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ہم تعظیم کریں گے، رب اجر دے گا۔ لیکن جو اس نے جھوٹ بولا ہے پھر کل بروز محشر گریبان اس کا ہوگا، ہاتھ حسن و حسین کا ہوگا۔ تو حضور سیدی و سندی الشیخ عبدالقادر جیلانی، آپ حسنی حسینی سید ہیں، دو نسبتیں ہیں آپ کو سرکار کے ساتھ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور غوث پاک آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ کتنی؟ 91 سال۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل ذہنوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر اولادیں نیک کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اندر سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ اگر کسی شخصیت کا تعارف کرانا ہونا، اگر اس کے والدین کا تعارف نہ کیا جائے تو تعارف ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تھک گئے تو دس دیو، یہ تھک گئے تو ہمیں بس کر دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے نانا جان کا نام ہے عبداللہ سومعی، اور وقت کے پائے کے بزرگ تھے، اور آپ کی ماں کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ ام الخیر فاطمہ، ماں کا نام بھی فاطمہ ہے اور اصل ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، اصل ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور آپ کے والد محترم کا بہت ہی مشہور قصہ ہے، بہت ہی مشہور، کہ آپ کے والد محترم گھر سے نکلے، اب نہر کے نا ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ساتھ ساتھ زیادہ راہ ختم ہوا، راستے کے اندر بھوک کی شدت بڑھی، اب کچھ کھانے کو دل تھا کیونکہ پاپی پیٹ ہے، اس کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کیا کہ اس نہر کے اندر سے ایک سیب تیرتا ہوا رہا تھا، تو آپ نے وہ سیب اٹھایا، اس کو کھایا۔ اب جملے سمجھنا، اور جملے بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں، ایسے نہیں تیار ہوتے۔ سیب تیرتا ہوا رہا تھا، آپ نے دیکھا، اٹھایا، جی للچایا، اس کو کھایا، پھر دل میں خیال آیا یہ سیب کہاں سے آیا؟ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا۔ اب الٹے پاؤں پلٹے کہ یہ سیب مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے، اب اس مالک کے جا کے معافی مانگوں گا۔ اب سیب کا ایک ٹکڑا کھایا ہے، لیکن آج کروڑوں کی پراپرٹیاں کھا کے ڈکار مار کے کہتے ہیں جا تیرے کو جو ہوندا کر لے۔ نہیں، اگر 11ویں والے کی 11ویں مناتے ہو تو اس کی پھر سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کو پتہ نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا کہ یہ سیب کس باغ کا ہے۔ اب پلٹے کافی دور گئے نا تو جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کے اندر سیب لگے ہوئے ہیں، اور اس درخت کی شاخیں جو ہے وہ نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اندازہ لگایا، اندازہ کہ یہاں سے سیب ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تیرا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا، اٹھایا، کھایا۔ میرے ضمیر نے جھنجھوڑا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اے ابو صالح موسیٰ، یہ سیب تو نے کھایا، کہاں سے آیا؟ اب کہا میں الٹے پاؤں پلٹا ہوں، اب اس مالک سے معافی مانگوں گا۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، اندر دیکھا تو ایک بزرگ ہیں، سفید ریش ہے۔ اب جا کے کہا کہ بزرگو، آپ کے باغ سے سیب ٹوٹا تھا، پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھایا اور کھا لیا، معافی دے دو۔
معافی. اب وہ بزرگ سمجھ گئے, بزرگ سمجھ گئے, کیونکہ ولی کامل وہی ہوتا ہے جو صحیح معنوں کے اندر اپنی ساری توجہات کا مرکز یا تو رب کے قرآن کو بناتا ہے یا محبوب کے فرمان کو بناتا ہے. اب اس نے اب نگاہ رب نے دی تھی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب عبداللہ سومعی اب سمجھ گئے یہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندہ ہوتا تو سیب تھا پھر کیا تھا, لیکن اس کے اندر کوئی بات ہے, رب اس کو کچھ دینا چاہتا ہے. تو آپ نے کہا ایسے معافی نہیں ملے گی. کہا پھر کہا 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو, 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو. کہا دوسری شرط. کہا جب پہلی شرط پوری کر لو گے دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا. اگر آج کا بندہ ہوتا نا جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے, کچھ نہیں دیتا. نہیں, وہ سمجھتے تھے دنیا میں اپنا معاملہ حقوق العباد کا طے کر کے چلے جاؤ, اگر وہاں پکڑ ہو گئی نا تو رسوائی ہی رسوائی ہے. اب کہا ٹھیک ہے میں 12 سال دینے کے لیے تیار ہوں. جو مدت تھی وہ ختم ہوئی. اب حضرت عبداللہ سومعی نے ایک دن آئے اور آ کے کہا کہ بیٹا جا ایسا کر, یہ لے جا توشہ دان لے جا, اس کے اندر نا کچھ سیب توڑ کے لا. جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سیب توڑ کے لائے نا, حضرت عبداللہ سومعی نے ایک کھایا, دوسرا کھایا, تیسرا. کسی کا ذائقہ میٹھا تھا, کسی کا پھیکا تھا, کسی کا ترش تھا. کہا بیٹا تجھے عرصہ بیت گیا لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا پھیکا ہے. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا جواب سننا. آج کوئی کسی کو اپنے گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے چھوڑ جائے نا کہ ہمارے گھر کی راکھی رکھنے ہم جا رہے ہیں, وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے دوسرے کے گھر میں رکھ دیتا ہے. لیکن سنیے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جو جواب دیا, کہا بزرگوں بات یہ ہے آپ کے درخت سے ٹوٹنے والے سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا, زندگی کے 12 سال دینے پڑے. کہا تب سے لے کر آج تک آپ کے باغ کے کسی بھی درخت کا پھل میں نے اپنی زبان پہ نہیں رکھا کہ اگر ایک بائٹ کھانے سے, سیب کا ایک لقمہ کھانے سے 12 سال غلامی میں گزارنا پڑے ہیں. اگر ہر روز ایک کھاتا رہتا تو میری زندگی تو غلامی میں بیت جاتی. میں غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا, آمینہ کے لال نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر ہمیں آزادی دی ہے, ہم آزادی پہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بیٹا تیری آج سے وہ نوبت, تیری جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ ختم ہوتی ہے. فرمایا دوسری شرط. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, کانوں سے سن نہیں سکتی, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, اس کے ساتھ تجھے شادی کرنا پڑے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بندہ کروڑوں روپے بھی کسی کا دبا لے اور آگے سے وہ شرط رکھے میری بیٹی ہے, لونڈی ہے, لنگڑی ہے, کاڑی ہے, بوڑی ہے, اس کے ساتھ کوئی شادی کرے گا؟ نہیں. لیکن یہاں پر ان بزرگوں کی سیرت دیکھیے. انہوں نے کہا میں نے جرم کیا تھا, آپ کے باغ کا سیب کھایا تھا, میں نے کہا تھا میں مانوں گا, میں تیار ہوں. اب نکاح ہوا. آج تو ایونٹ ہی بدل گئے نا, ایونٹ ہی بدل گئے. بچے کو اکٹھا بٹھایا جاتا ہے, آج مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ. اگر شرعی مسئلہ بتا دیا جائے اور بھائی ایدا نہیں ہوندی, بیٹی دا وکیل بھائی بن جاوے یا پیو بن جاوے, مولوی صاحب نوں جا کے دس دے اسی وکیل بن گئے. اور نہیں ہو مولوی صاحب او ساڈے وڈکے بھی اتنا کر دے رہے, تسی نویں شریعت کر لئی. نہیں, شریعت نہیں ہے. ہم نے شریعت کو پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے. شریعت نہیں ہمیں اس لیے لگتی ہے کہ ہم ڈول کی تال پہ ناچنے والے ہیں, اور ہم شریعت محمدی کے پاسدار تب بنیں گے جب ہمارے ہر کردار میں, ہر افکار میں وہ خوشی کا موقع ہو, وہ غمی کا موقع ہو, یا تو میلاد مصطفیٰ سجے یا میلاد اولیاء سجے. تب ہمیں پتا چلے گا شریعت محمدی اصل میں ہے کیا. اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہو گیا.
عبداللہ سومعی کی اس بیٹی سے جس کی نشانیاں یہ بتائی تھی. اب نکاح ہوا نا, نکاح کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے کے اندر گئے نا, تو جا کے دیکھا ایک حسین دوشیزہ عورت, دوشیزہ کہتے ہیں جو نوجوان ہو, اور کہا کہ وہ بول بھی رہی تھی, وہ سن بھی رہی تھی, چل بھی رہی تھی, ہاتھ بھی سلامت تھے. کہا میں کمرے سے باہر دوڑ آیا, یہ میں کسی غیر محرم کے کمرے میں چلا گیا. کہا میں نے جا کے اپنے سسر کو بتایا کہ میں غلط کمرے میں چلا گیا, یا میرے کمرے میں کوئی غلط عورت آ گئی ہے. تو بزرگوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, وہ وہی ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے, وہ میری بیٹی لگتی ہے, تیری بیوی لگتی ہے. کہا جو آپ نے نشانیاں بتائی تھی وہ دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, پکڑ نہیں سکتی. آپ نے فرمایا تو نے ظاہری سمجھا تھا, میں نے باطنی بتایا تھا. میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں, اور کہا کانوں کی سماعت سے معذور اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی باتوں کو سنا نہیں ہے. اور کہا زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کسی غیر محرم کے ساتھ اس نے گل چھلے نہیں اٹھائے. اور کہا ہاتھوں سے اپاہج میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. اور کہا ٹانگوں سے معذور اس لیے کہا تھا میری بیٹی آج تک میری چوکھٹ پار کر کے کسی غیر محرم کے ساتھ گئی نہیں. تو جب والدین ایسے ہوں تو ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے کو غصہ آتا ہے. جب والدین کا کردار ایسا ہو تو پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں محبوب ربانی, قطب سبحانی, الشیخ عبد القادر جیلانی. یہ ہے غوث پاک. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں تو ہمیں نیک ہونا پڑے گا, ہمیں نیک ہونا پڑے گا. گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا, اور سنت مصطفیٰ کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا. اور خالق لم یزل کے پیارے محبوب کے غلاموں, آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے ایسے کی. آج تو یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ ماں کے دودھ کی پرورش کم ہے, آج کل ڈبے کی دودھ کی ہے. تو پھر کچھ بچے بھی ڈبے بن جاتے ہیں جو پائی پائی پہ بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لمحہ لمحہ میں جھوٹ بولتے ہیں. لیکن آئیے سیرت غوث اعظم سنتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کی عمر ہے. آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا, 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. اور آپ نے 12 سال تک اپنے ہی علاقے کے اندر تعلیم حاصل کی. اب عمر بڑی, ماں سے کہا کہ میں نے یہاں سے بغداد جانا ہے, جامعہ نظامیہ کے اندر. اب ماں نے جو ہے وہ 40 دینار, کتنے دینار؟ 40 دینار. اب 40 دینار ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر کے دیے. مختصر کر رہا ہوں. اب ہمدان کا علاقہ جب پار کیا نا تو جنگل آیا. جنگل کے اندر 60 ڈاکوؤں کا لشکر تھا. پہلے جب سفر ہوتا تھا نا تو 1-2 بندے نہیں جاتے تھے, پورے کا پورا قافلہ ہوتا تھا. اب ڈاکو بھی 1-2 نہیں ہوتے تھے. آج کل تو ہے وہ گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں, تب گنیں نہیں ہوتی تھی. تب 60 ڈاکوؤں کا لشکر تھا. انہوں نے اس پورے کے پورے قافلے کو گھیر لیا. اب پورے کے پورے قافلے کو جب گھیرا نا, اب ڈاکوؤں کا سردار بیٹھ گیا, چیلے چمچے جو تھے نا وہ بھی سبھی کا سامان چھیننے لگے. اب حضور غوث پاک بچے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا. آئے پوچھا, کہا بچہ تیرے پاس کیا ہے. اب والدین اگر نیک سیرت ہوں اور اگر ماں تربیت یہ کرے کہ بیٹا لٹتا ہے تو سارا کچھ لٹ جائے, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. لیکن آج بندہ پاؤں پاؤں پہ مکر جاتا ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میری ویسٹ کوٹ کے اندر 40 دینار سلائی کیے ہوئے ہیں, وہ سلائی بھی میری ماں نے کر کے دیے ہیں. اور قلائد الجواہر کے اندر یہ بات موجود ہے. کون سی کتاب؟ اور بولو, قلائد الجواہر. کیونکہ کچھ بندے ہوندے ہیں نا پتہ نہیں کتھوں بڑی ہے. اور حضور غوث پاک کے 2000 سے زائد واقعات کتابوں کے اندر, یعنی آپ کی کرامات 2000 سے زائدہ لکھی جا چکی.
اور جس طرح آمینہ کے لال کے معجزوں کی کثرت زیادہ ہے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کی حضور غوث پاک کی کرامتیں سب سے زیادہ لکھی گئی ہیں۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا، ابھی بچپنا ہے نا، فرمایا 40 دینار ہیں ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کیے ہوئے ہیں۔ اور ڈاکو نے کہا یار بچہ جا ہے، جھوٹ نہ بولتا ہوئے۔ ڈاکو کے سردار نے بلا لیا، پاس آئے اور آ کے کہا بیٹا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا کہ میری ماں نے وہ 40 دینار میری ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کی ہے۔ تو کہا نکالو۔ آپ نے ٹانکے توڑنے شروع کیے، ادھر سے ظاہری طور پر ٹانکے کھل رہے تھے اور ادھر سے ان